پچھلے دنوں یہ بات وائرل یعنی زبانیں زد عام رہی کہ سوشل میڈیا کمپنیاں ہماری پرسنل انفارمیشن یعنی ذاتی معلومات چوری کرتی ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں۔ واٹس ایپ اور فیس بک جیسے سوشل میڈیا کے ادارے ہمارے ڈیٹا کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں اور اشتہارات کی کمپنیوں کو ڈیٹا دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس پر مبشر اکرام صاحب نے دلیل.com پر خوبصورت اور دلچسپ آرٹیکل لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کو لگ رہا ہے کہ اس کی یا اس کی جانو کی وہ والی تصاویر لیک ہو جانی ہیں، تو ایسا کچھ نہیں۔ ایسی حرکتیں کر کے واٹس ایپ یا فیس بک جیسی کمپنیوں نے بزنس سے اپنا بوریا بستر گول نہیں کروانا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دراصل ہوتا کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو ایک عدد بیگ کی ضرورت ہے۔ آپ بازار جاتے ہیں، خریدتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یہ ہو گئی بالکل ٹھیک بات۔ آپ کو ایک عدد بیگ کی ضرورت ہے، آپ آن لائن کوئی سٹور کھولتے ہیں، وہاں تصاویر اصل یا نقل ہیں، آپ لوگوں کے ریویو پڑھتے ہیں، بیگ خرید لیتے ہیں، وہ اچھا نکلتا ہے تو استعمال کرتے ہیں، برا نکلا ہے تو منفی فیڈ بیک دیتے ہیں اور آئندہ ان سے چیز نہیں لیتے۔ یہ بھی ہو گئی درست بات۔ آپ کو بیگ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ گوگل پر غلطی سے کسی بیگ کی تصویر پر کلک کر بیٹھتے ہیں یا اپنی بیوی کو میسج کرتے ہیں کہ میرا بیگ تھوڑا چھوٹا ہے اس لیے زیادہ سامان نہیں رکھا، یا آپ کسی دوست کو میسج میں پوچھ لیتے ہیں کہ تصویر میں جو بیگ پہنا ہوا ہے وہ کہاں سے لیا، کتنے کا لیا۔ یاد رکھیے کہ آپ اپنے موجودہ بیگ سے خوش ہیں اور نیا نہیں خریدنا چاہ رہے۔ آپ کے میسج کرنے کی دیر تھی کہ ایڈ کمپنیز کا سارا فوکس اب اس بات پر ہے کہ آپ کو بیگ بیچنا ہے۔ فیس بک کھولتے ہیں کچھ پڑھنے کے لیے تو بیگ کا اشتہار، گوگل پر کچھ سرچ کرتے ہیں تو بیگ کا اشتہار، نئے سے نیا بیگ آپ کو اتنی بار دکھایا جاتا ہے کہ آپ کی بیگ کے لیے بھوک جاگ اٹھتی ہے۔ آپ کو اپنا پہلا بیگ ہر نیا بیگ دیکھنے کے بعد مزید پرانا لگنے لگتا ہے۔ آپ ایک چیز کو بار بار دیکھ کر ذہن کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ سیل میں لگا یہ بیگ نہ خرید کر میں خود کے ساتھ ایک بڑی زیادتی کروں گا۔ بس خواہش انہوں نے پیدا کرنی تھی، وہ انہوں نے کر دی۔ آپ اشتہار نہ دیکھتے تو یہ خواہش کبھی نہ جاگتی۔ آپ کا بجٹ ٹائٹ ہے، اب وہ آپ کو کریڈٹ کارڈ سے 20% ڈسکاؤنٹ کی آفر کرتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ کیا ہوا، اگلے مہینے دے دوں گا۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ اگلے مہینے تک انتظار کیوں نہ کر لوں۔ آپ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس مہینے 2000 نہیں بچے تو اگلے مہینے کیسے بچیں گے۔ لیکن آپ نہیں سوچیں گے کیونکہ آفر 2 گھنٹے بعد ختم ہونے والی ہے۔ اتنا سوچنے کا تو وقت ہی نہیں، آپ بیگ خرید لیتے ہیں۔ یوں آپ کنزیومرزم کے اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں جو ضروریات کی بجائے خواہشات پر چلتا ہے۔ بیگ ضرورت ہو تو خریدنا برا نہیں، اچھا خریدیں اور خوب مضبوط خریدیں، لیکن برا تب ہے جب آپ کو بلا وجہ اشتہا دلائی جائے۔ یہی کچھ کھانے میں ہوتا ہے۔ آپ بھوکے نہیں ہیں، لیکن اشتہار دکھا کر، ڈسکاؤنٹ کا لالچ دے کر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ابھی آرڈر کریں گے تو 400 کی بچت ہوگی۔ یہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ جو 1000 بنا بھوک کے دے رہا ہوں وہ نہ صرف 1000 کا نقصان ہے بلکہ صحت کا بھی نقصان ہے۔ آپ 10,000 کا پیزا بھی کھاتے ہیں اور 10,000 جم کے بھی دیتے ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا کیونکہ مشینوں نے آپ کے اندر سے اپنی قوت ارادی کو یکسر ختم کر دیا ہے۔ آپ انجانے میں اپنے دماغ کی نہیں بلکہ اشتہاروں کی بات مانے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ کی الماری فضول چیزوں سے بھر چکی، پیٹ جنک فوڈ کھا کھا کر بھر چکا۔ اب وہی ایڈ کمپنی آپ سے کہتی ہے کہ فلاں جم اتنی ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے، پھر اشتہار میں مبالغہ آرائی ہوگی، اشتہار میں حسین چہروں سے لے کر حسین رانوں تک دکھایا جائے گا۔ وہی کمپنی جو آپ کو ابھی کہہ رہی تھی یہ پیزا نہ کھانا زیادتی ہوگی، اب وہی کہہ رہی ہوگی کہ اس جم میں ممبرشپ نہ لینا زیادتی ہوگی، جہاں ایسے پری چہرہ لوگ ٹریننگ کراتے ہیں اور ایسے خوبصورت جسم ٹریننگ کرتے ہیں۔ آپ پھر چکر میں آ جاتے ہیں۔ آپ 10,000 کا پیزا بھی کھاتے ہیں اور 10,000 جم کے بھی دیتے ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا کیونکہ مشینوں نے آپ کے اندر سے اپنی قوت ارادی کو یکسر ختم کر دیا ہے۔
آپ انجانے میں اپنے دماغ کی نہیں بلکہ اشتہاروں کی بات مانے چلے جا رہے ہیں۔ موبائل آپ کو جم کی ممبرشپ دلوا سکتا ہے، لیکن زبردستی اٹھا کر جم نہیں بھیج سکتا۔ جم تو دور کی بات، بلکہ وہ آپ کو واک کروانے پر بھی نہیں لے جا سکتا۔ وہ اس کام کے لیے پروگرام ہی نہیں کیا گیا۔ اس کا دھرم ہے کہ آپ کو سکرین سے جوڑے رکھے، سو وہ اپنا دھرم نبھا رہا ہے۔ آپ کو اپنا دھرم نبھانا ہے، ایڈ کمپنی کو اپنا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ان اشتہارات کا مزید غلام بننے کے لیے اپنا ڈیٹا ان کو دینا ہے، یا آزاد رہنے کے لیے، صرف ضروریات کا سوچنے کے لیے، خود کو صحت مند رکھنے کے لیے ان کو اپنا ڈیٹا نہیں دینا؟ بس یہ ایک سادہ سا سوال ہے، جواب آپ خود تلاش کر لیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔